اسی بات کو آگے بڑھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خوارج کے بارے میں غزوہ حنین کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی تھی۔ جہاں آج مسجد جعرانہ واقع ہے تو وہاں کچھ لوگ آئے اور حضور علیہ السلام سے کہنے لگے کہ عادل یا محمد، مال غنیمت کی تقسیم میں عدل کرو۔ حضور علیہ السلام کے گردن مبارکہ میں دستار تھی، اس چادر کو لپیٹ کر جھٹکا بھی دیا، بڑی گستاخی کی، اور اس موقع پر چند صحابہ نے کہا بھی کہ اس شخص کو ہم جو ہے وہ قتل کر دیتے ہیں، یہ گستاخی کرنے والا ہے۔ تو فرمایا نہیں، امر الہی مقدر ہو چکا ہے، اس کو صرف علی قتل کریں گے۔ اور اس موقع پر فرمایا کہ سنو، تم ان کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ یہ نمازیں پڑھیں گے تو تمہیں ایسا لگے گا کہ ہماری نمازیں حقیر ہیں، یہ جب تلاوت کریں گے تو تمہیں ایسا لگے گا جیسے ہمارا قرآن پڑھنا جو ہے ان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ پھر حضور علیہ السلام نے اپنا دست مبارک اٹھا کر اپنے حلقوم مبارکہ پہ رکھا۔ مجمع الزوائد کی حدیث ابن حجر مکی نے ترتیب دی ہے، فرمایا جب یہاں رکھا اور فرمایا ہا ہونا یجاوز، یہ جو کچھ بھی قرآن پڑھیں گے یہاں سے نیچے نہیں اترے گا، غذا اتر جائے گی، پانی اتر جائے گا، لیکن قرآن اور دین یہاں سے نیچے نہیں اترے گا۔ یہ دین سے ایسے نکلے ہوئے ہوں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ مخلوق میں سب سے برے ہوں گے، وَشَرُّ الْخَلَائِقِ خلیقہ، یعنی جو جانوروں میں سب سے برا ہے نا خنزیر، سرکار نے فرمایا خنزیر سے بھی برے یہ خارجی ہوں گے۔ جنگ نہروان میں انہی کو، یعنی جو اس میں آیا تھا ایک خیثمہ، تو اس کو حضرت علی نے ہی قتل کیا اور جہنم رسید کیا۔ اسی کے لیے پیارے آقا علیہ السلام نے یہ بات فرمائی تھی اور 30 نشانیاں دی تھی کہ خارجیوں کی یہ 30 نشانیاں ہیں، اس کے مطابق دیکھنا، یہ نام بدل بدل کر ہر زمانے میں ظاہر ہوں گے، اور نام بدل بدل کر ہر زمانے میں آتے رہے۔ دین اسلام کو قریب کے دور میں بھی لوگ جانتے ہیں کہ نقصان پہنچایا، کبھی کسی نے کسی اور حوالے سے، کسی نے جہاد کے نام پر، کسی نے وزیرستان میں بیٹھ کر نقصان پہنچایا، تو نقصان تو پہنچایا، یہ سب کے سب خارجی ہیں اور پیارے آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کے مطابق ہے۔ اور جہاں تک حضرت مولا علی مشکل کشا کی بات آپ نے کی، تو ان کا تو دنیا میں آنے سے پہلے ہی عبادت میں وقت گزرا ہے کہ وہ اپنی والدہ کے شکم مبارک میں ہیں اور روزانہ طواف کر رہی ہیں والدہ صاحبہ، اور اسی دوران جو ہے ان کی ولادت بھی وہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے مسلمان جشن مولود کعبہ کا اہتمام کیا کرتے ہیں۔ تو حضرت مولا علی کی عبادت تو اس وقت سے شروع ہوئی، اور پھر جب دنیا میں تشریف لے آئے، آپ کی ولادت باسعادت ہو گئی، تو مکۃ المکرمہ میں اور خاص طور پر خاندان بنو ہاشم میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ بھئی جو بچہ جناب ابو طالب کے یہاں پیدا ہوا ہے، وہ بچہ آنکھ نہیں کھولتا اور وہ بچہ کچھ بولتا نہیں ہے، وہ بچہ جو ہے ماں کا دودھ نہیں لیتا، تو کیا وجہ ہے؟ تو مختلف لوگوں نے اپنی قیاس آرائیاں کی۔ کسی نے کہا بچہ نعوذ باللہ پیدائشی طور پر نابینا ہے، کسی نے کہا بچہ جو ہے وہ مخبوط الحواس ہے، کسی نے کہا بچہ ایب نارمل ہے۔ یہاں تک کہ یہ خبر آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی۔ آپ تشریف لائے اور اپنی چچی جان سے مخاطب ہو کر کے عرض کیا کہ چچی جان، مجھے وہ بھائی تو میرا دکھائیے جو بھائی دنیا میں آیا۔ تو وہ آغوش سے حضور کی آغوش میں آ گئے، اور جیسی آغوش بدلی تو حضرت علی نے آنکھ کھولی۔ جب آنکھ کھولی تو پہلی نظر اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے رخ زیبا پر پڑی، اور اس کے بعد خوشی کا اظہار کیا، اور اس خوشی کے اظہار میں منہ کھل گیا، اور جیسے ہی منہ کھلا پیارے آقا علیہ السلام نے اپنی زبان چسائی، اپنا لعاب دہن حضرت علی کے دہن مبارکہ میں ڈال دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کا چہرہ خود دیکھنا عبادت ہے، اس نے اس ذات کے چہرے کو پہلے دیکھا
کہ جس نے یہ فضیلت خود حضرت علی کو دی تھی کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت مولا علی مشکل کشا کی نسبت، اور پھر یہ بات بھی کہ پوری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا مولا ہی کہتے رہے ہیں. اور اس طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں جب اپنے آخری حج سے فارغ ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، کہ جو کچھ بھی نازل ہوا ہے آپ کی طرف اس کو اب بلاغت کے ساتھ اور فصاحت کے ساتھ اور ذرا جامعیت کے ساتھ بیان کر دیجئے، اس کو سمرائز کر دیجئے پورے کلام کو اور پورے دین اسلام کو. تو وہ پھر یہاں غدیر خم کے مقام پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات فرمائی. جب یمن کے کچھ لوگ شکایت کرنا چاہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ آپ کا قول علی کے بارے میں کیا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا قول بیان فرمایا، حضرت علی کو برابر میں کھڑا کیا اور اپنے دست مبارک کی انگلیاں حضرت علی کے دست مبارک کی انگلیوں میں ڈالی اور پھر ہاتھ اوپر اٹھایا اور ہاتھ اوپر اٹھا کر کے فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. اور پھر جب یہ بات فرمائی تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر کو دیکھا کہ عمر جو ہے دونوں پیروں پر اکڑوں بیٹھے ہوئے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ آگے بڑھے اور حضرت علی اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یعنی قدم مبارک کو اپنے باہوں میں لے لیا اور باہوں میں لے کر کے آواز دی کہ یا رسول اللہ گواہ ہو جائیے کہ آپ نے علی کو مولا بنایا اور آپ کی امت میں عمر نے سب سے پہلے علی کو اپنا مولا بنایا. سبحان اللہ سبحان اس اللہ. اعتبار سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ حضرت علی کو یہ اعزاز دیا کہ جو ساری زندگی مجھے مولا کہتا رہا، اے علی تیرا یہ اعزاز ہے، اب میری امت تجھے ہمیشہ قیامت تک مولا کہتی رہے. سبحان اللہ. مفتی خبیب صاحب خبیب بھائی اسی بات کو آگے بڑھائیں گے، یہی سوال آپ سے بھی. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. میں چونکہ یہ موضوع ایسا ہے کہ بہت تفصیل طلب ہے اور اس کے لیے میں چاہوں گا کہ کسی اور دن اس موضوع کا انتخاب کر کے اسی پر گفتگو کی جائے. جی میں موضوع کی طرف پلٹوں گا، فلسفہ عبادت کی طرف، اور جو آپ بھی سوال کر رہے تھے کہ ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے. بالکل، یہ سوال میں ایک تو ناظرین کو بتا بھی دوں، ہم آف بریک بات کر رہے تھے. میرا سوال یہ تھا خبیب بھائی سے کہ ایک انسان، جس میں ایک دم نے حلال اور حرام کے ٹاپک پہ بات کی تھی، تو ایک انسان ہے جو حرام کمائی کرتا ہے لیکن کہتا ہے میں نیک کام بھی تو کر رہا ہوں. ایسے ہی ایک انسان جو 5 وقت کی عبادت کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، عبادات ساری پوری کر رہا ہے، لیکن وہ جھوٹ سے نہیں رکتا، برائی سے نہیں رکتا، رشوت سے نہیں رکتا. اس انسان کی عبادت کہاں ہے اور اس کی قبولیت کا کیا قبول ہے کہ نہیں ہے؟ کیا کہیں گے؟ وقت ہمارے پاس 2 سے 3 منٹ ہے. جی جی بس. دیکھیں قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز کا کام یہ ہے کہ پڑھنے والے کو برائی سے، فحاشی سے، عریانی سے روک دیتی ہے. اگر ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور وہ برے کاموں کے اندر بھی لگا ہوا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، ربا کے اندر بھی لگا ہوا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، جھوٹ، چغلی، غیبت، حسد، دشمنیاں، عداوتیں، کدورتیں اپنے دل کے اندر پال کے بیٹھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز صحیح انداز میں قبول نہیں ہو پا رہی ہے. اس لیے کہ اگر نماز قبول ہوتی تو نماز کا فائدہ ملتا. جب فائدہ نہیں مل رہا تو پتہ یہ چلا کہ جی نماز اس انداز میں قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچ پا رہی ہے جس انداز میں پہنچنا چاہیے تھا. میں یہاں پر آپ کے پروگرام کی وساطت سے آخری چند سیکنڈ باقی ہیں، میں پیغام دینا چاہوں گا کہ جو آج ہمارے مسلمان بہن بھائی بے نماز ہیں، اپنی نمازوں کو بہتر بنائیں، نمازوں کی طرف آ جائیے، عبادت کی طرف آ جائیے. رمضان کا مہینہ جو ہے نا، یہ اپنی ڈائریکشن کو صحیح بنانے کا، روڈ میپ بنانے کا مہینہ ہے. اور میں بتانا چاہوں گا، ایک دفعہ نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا. سوال یہ تھا کہ کیف تعرفک امتک بین الامم. کل قیامت کا دن ہوگا، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے آپ محمد علیہ السلام تک کی ساری امتیں ایک میدان کے اندر جمع ہوں گی، آپ کیسے پہچانیں گے کہ ہم آپ کے امتی ہیں؟ آپ نے سوال پہ سوال کیا. سوال کیا تھا؟ اچھا یہ بتاؤ کہ ایک طرف گھوڑے ہوں جو بالکل بلیک ہوں، دوسری طرف گھوڑے ہوں کہ جو بالکل بلیک ہوں لیکن ان کی پیشانی اور چاروں ہاتھ پاؤں سفید ہوں. سوال یہ ہے کہ اگر یہ سارے گھوڑے جمع ہو جائیں
تو کیا ان سفید ہاتھ پاؤں اور پیشانی والے گھوڑوں کا مالک اپنے گھوڑوں کو الگ کر پائے گا یا نہیں؟ صحابہ نے کہا جی اللہ کے رسول. آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن میں اپنے امتیوں کو بالکل اسی طریقے سے الگ کر لوں گا. ان کی نشانی یہ ہوگی کہ ان کے جو اعضائے وضو ہوں گے